اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی ارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ عزیزان گرامی، ایک اہم پیغام اور ایک اہم چیز کو لے کر، ایک اہم موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے، اور وہ موضوع ہے استغفار۔ استغفار یعنی طلب مغفرت کرنا ان گناہوں کی جو انسان نے انجام دیے، جن کا اسے علم ہے یا جن کا اسے علم نہیں ہے۔ طلب مغفرت کرنا، خدا سے بخشش کو طلب کرنا۔ یہ جو آیت سرنامہ کلام میں نے آپ کے حوالے کی، یہ سورہ نساء کی 110ویں آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو ایک امید کے قریب کر رہا ہے، اپنی مغفرت کے قریب کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ جو کسی برے عمل کو انجام دے یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے اور اس کے بعد خدا سے مغفرت کو طلب کرے، تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو کے بیٹھ جائے کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کئی درجے بلند اور بڑی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن وجد فی صحیفۃ عملہ یوم القیامہ تحت کل ذنب استغفر اللہ۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ جو آخرت میں اپنے نامہ اعمال میں ہر گناہ کے نیچے استغفر اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ یعنی یہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے جب گناہ کیا پروردگار سے فوراً استغفار کیا، طلب مغفرت کی اور اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، یعنی اس کا گناہ مانا نہیں جائے گا۔ لہٰذا استغفار ایک ایسی امید کا نام ہے، پروردگار سے ایک ایسی امید کا نام ہے جو انسان کو اپنے عزم میں آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ دیتی ہے، دین میں آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ دیتی ہے۔ لہٰذا بہت سے ایسے حضرات اور افراد ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو یوں سمجھیے کہ جنہوں نے جہنم کو چڑ بنا کر اسلام کے راستے کو چھوڑا ہے، جنہوں نے سزاؤں کو چڑ بنا لی اپنی اور اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اب تو ہمارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی مفید حدیث ہے، اس باب میں ہم آپ کے حوالے کریں کہ امام نے فرمایا ارجو اللہ رجاء لا یجرئک علی معاصیہ وخف اللہ خوفا لا یؤیسک من رحمتہ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ سے امید رکھو ایسی جو تمہیں اس کی معصیت پر، گناہ کرنے پر جری نہ بنائے، ایسی امید رکھو خدا سے، اور اللہ سے ایسا خوف رکھو جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ یعنی انسان کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ اب میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، یا انسان جو ہے وہ امید ایسی کر لے کہ اللہ بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دل چاہے وہ کرو، جو گناہ کرنے ہیں وہ کرو۔ تو امام ان دونوں کی امید رکھو، لیکن ایسی امید جو تمہیں گناہوں پہ جری نہ کرے، اور خوف رکھو ایسا جو اس کی رحمت سے تمہیں مایوس نہ کرے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے موارد ہیں کہ جس میں لوگ مایوس نظر آتے ہیں خدا کی رحمت سے، کہ ہم نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو پکے جہنم کی آگ میں جا کے جلایا جائے گا ہمیں، اب تو شعلے ہمارے اوپر بھڑکیں گے، اب تو سیسا ہمارے اوپر پگھلا کے ڈالا جائے گا، ہمارے منہ میں، ہمارے کانوں میں، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن واضح طور پر پروردگار کا یہ پیغام لوگوں کے لیے سنا رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دو، یا عبادی الذی، اے میرے بندوں، اے میری بندگی کرنے والوں، اے میرے بندوں وہ کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے،
بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ پروردگار کھلی کھلی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے کوئی برا عمل انجام دے دیا، تم نے کوئی سوء انجام دے دیا، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ کے پاس رحمت کے بڑے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس مغفرت کے بڑے دروازے کھلے ہیں۔ دیکھیں گناہ کیا ہے؟ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے کہ مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، اور یہ بہت سامنے کی مثال ہے کہ آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اور بہت دور کا سفر کرنے کے بعد جب آپ کسی اسٹیشن پر آ کر رکتے ہیں تو آپ اپنے شیشوں کو صاف کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نظر تو آ رہی ہے، سڑک بھی نظر آ رہی ہے، پل بھی نظر آ رہا ہے، سامنے چیزیں لیکن دھندلی ہیں، کہیں نہ کہیں دھبے لگے ہوئے ہیں۔ صاف اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ کوئی ناگہانی صورتحال پیدا نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی نہ دکھ سکے ان دھبوں کی وجہ سے، اس لیے شیشے کو صاف کروا رہے ہیں۔ لہٰذا انسان بھی ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا ہے، ایک راہ صراط مستقیم میں ایک ایسی گاڑی پہ بیٹھا ہے کہ جس کے شیشے کے اوپر گناہوں کی وجہ سے کچھ ایسی گرد لگ جاتی ہے جس کو سوائے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کی کوئی چیز صاف نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس چیز کو یوں بھی سمجھیں کہ پروردگار نے انسان کے لیے کتنے موقع رکھے کہ وہ خدا سے اپنے گناہوں کو بخشوا لے، خدا کی رحمتوں سے قریب ہو جائے، خدا کی برکتوں سے قریب ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ خیر الدعاء الاستغفار، تمام دعاؤں کی بہترین دعا ایک ہے، وہ کیا؟ استغفار۔ کیوں؟ دیکھیں اکثر ہمارے جو کام ہیں وہ کیوں پھنسے ہوتے ہیں؟ ہم جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، باباؤں کے پاس اور فلاں مولوی کے پاس، فلاں مولانا صاحب کے پاس، نسخہ لکھ دیں، کام رکیں۔ بہت سے ایسے علماء ہمارے پاس گزرے ہیں، مجتہدین ہمارے پاس ایسے گزرے ہیں، کچھ فقہا ہمارے پاس ایسے گزرے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر گیا انہوں نے دو ہی چیزیں بولی۔ انہوں نے وہ دو چیزیں کیا بولی؟ کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو۔ ان کے پاس کوئی لے کر آ رہا ہے مسئلہ کہ میرا پلاٹ پھنسا ہے، انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آ رہا ہے اولاد نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آ رہا ہے مثلا مقروض ہوں، انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو۔ کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ استغفار وہ چیز ہے جو ہمیں خدا سے قرب دلاتی ہے، جو تقرب الہی کا، جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو ہماری حاجتیں ہمیں پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ کوئی چیز ہماری حاجتوں سے کی برابری سے ہمیں روک نہیں سکتی اگر ہم خدا کا قرب حاصل کر لیں۔ لہذا استغفار وہ ایک کنجی ہے جو وہ تمام دروازوں کو کھول دیتی ہے جو ہمیں خدا سے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور بہت بہترین حدیث ہے اگر انسان اسے سمجھ لے۔ امام نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ امام نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ کثرت کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار، دو بار، تین بار نمازوں میں اپنی استغفار کر لیتا ہے، کافی ہے؟ نہیں، کثرت کا تعلق 3 سے نہیں ہے، 4 سے نہیں ہے۔ عرف کہے کہ یہ کثرت سے کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دن میں 1-2 بار کوئی کام انجام دیں یا کوئی کال کہیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ کثرت سے بول رہا ہے۔ ہاں، دن میں اٹھتے بیٹھتے آپ کوئی جیسے مثال کے طور پہ شیعوں کا وتیرہ ہے، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، چلتے پھرتے یا علی مدد، کسی سے مل رہے ہیں تو سلام کے بعد یا علی مدد، کسی سے خداحافظی ہو رہی ہے تو اللہ حافظ کے بعد یا علی مدد۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ کثرت سے یا علی مدد کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان امام فرما رہے انسان اپنی زندگی میں یہ وتیرہ بنا لے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اٹھے تو کہے استغفر اللہ، بیٹھے تو کہے استغفر اللہ، چلے تو کہے استغفر اللہ، ہر مورد میں، یہاں تک کہ حدیثوں میں بھی آیا اور علماء نے بھی لکھا کہ جو صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد سے طلوع آفتاب کا وقت، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ انسان استغفار پڑھے، روز ایک تسبیح استغفار کی پڑھے تو کہا جائے گا کہ اس نے کثرت سے استغفار پڑھا۔ لہٰذا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے استغفار پڑھے جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر غم کے لیے اس کے لیے ایک خوشنودی، ایک خوشی، ایک کشادگی عطا کرے گا ہر غم کے بعد، اور ہر تنگی کے لیے اس کے لیے نکلنے کا رستہ، ایک آسانی مہیا کرے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے اسے عطا کرے گا رزق جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ ہے استغفار۔ اس کے علاوہ انسان نماز پڑھے، تسبیح پڑھے استغفار کی، انسان روزہ رکھے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ لیکن سب سے بڑا مغفرت کا دروازہ جانتے ہیں کہاں کھلتا ہے خدا کی مغفرت کا؟
سب سے بڑا دروازہ مغفرت کا جو خدا کا کھلتا ہے وہ کھلتا ہے امام معصوم محمد وآل محمد کی قبور کی طرف۔ حدیث موجود ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی عارفاً بحق، ان کی حق کی معرفت کے ساتھ، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف۔ جس نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے عالم غربت میں مجھ علی رضا کی زیارت کی میری شہادت کے بعد، میں آخرت کے دن ضامن ہوں اس کے گناہوں کو بخشوانے کا، اگرچہ اس کے گناہ جن و انس کے گناہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی مغفرت کا ایک بڑا دروازہ معصومین کی قبر کی طرف کھلتا ہے، معصومین کی روضات کی طرف کھلتا ہے، امام کے روضوں کی طرف کھلتا ہے۔ لہٰذا پروردگار نے مغفرت کا ایک بڑا حصہ قرار دیا ہے محمد وآل، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ اللہ نے مغفرت کو قرار ہی ان کے دروازے پر دیا ہے۔ جو ان کے دروازے سے قریب ہے بس وہی مغفرت کے قابل ہے، وإلا کوئی مغفرت کے قابل نہیں ہے۔ آخری بات، اور یہاں پر ہم کنکلوڈ کریں گے اپنی ساری باتوں کو، کہ استغفار کیا ہے؟ طلب مغفرت ہے۔ پروردگار عالم نے اس استغفار کے نتیجے میں کچھ ایسے آثار رکھے ہیں جس کا انسانوں کو بے حد فائدہ ہے۔ وہ آثار کیا ہیں؟ احادیث میں آتا ہے سب سے پہلا اثر جو استغفار کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رزق کی فراوانی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، اکثر الاستغفار تجلب الرزق، کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور اس کے بعد اپنے رزق کو حاصل کرو۔ یعنی رزق کا ایک سرا جڑا ہوا ہے استغفار سے۔ دوسرا اثر جو استغفار کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان دور ہوتا ہے، وسوسوں سے انسان دور رہتا ہے، شیطانی وسوسوں سے انسان دور رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اپنے اصحاب سے، کیا میں تمہیں ایک ایسی خبر سناؤں کہ جس کو سننے کے بعد دنیا و آخرت کی خیر تمہارے پاس ہوگی، شیطان تم سے دور رہے گا؟ ان سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل، آپ ہمیں سنائیے۔ مفہوم روایت یہ ہے۔ تو رسول نے اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا، رسول نے فرمایا الصوم یسود وجہہ والصدقۃ تکسر ظہرہ والحب فی اللہ والمواظبۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ والاستغفار یقطع وتینہ۔ یہ پوری حدیث رسول نے ارشاد فرمائی کہ اگر چاہتے ہو کہ شیطان تم سے اتنا دور رہے جتنا مشرق و مغرب دور ہیں، تو یاد رکھو کہ روزہ انسان کے چہرے کو کالا کرتا ہے، صدقہ شیطان کی کمر کو توڑتا ہے، روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کرتا ہے، صدقہ شیطان کی کمر کو توڑتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا اور عمل صالح میں تسلسل دکھانا، استقامت دکھانا شیطان کی پچھلے کو یعنی شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ والاستغفار یقطع وتینہ، اور استغفار شیطان کی شرگ حیات کو کاٹتی ہے۔ یعنی جتنا ہو سکے انسان استغفار کرے تاکہ شیطان سے دور رہے۔ تیسرا اثر وہ یہ کہ گناہوں کا مرض، ہر چیز کا ایک مرض ہے، جیسے کہ امام کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الاستغفار، ہر شے کی ایک دوا ہے، اور گناہ جو کہ مرض ہے، امام نے گناہوں کو مرض تعبیر کیا ہے، گناہوں کی دوا ہے استغفار۔ یہ تیسرا اثر تھا۔ چوتھا اثر گناہوں کی بدبو سے دور کر کے رحمتوں کی خوشبو کی طرف لے کر آنا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب۔ امام فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو استغفار سے معطر رکھو تاکہ گناہوں کی بدبو سے تم بچے رہو، گناہوں کی بدبو تم سے دور رہے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ جب یعنی اس حدیث کے مطابق یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جب انسان گناہوں کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی شخصیت پر ایک ایسی بدبو، ایک روحانی بدبو آ جاتی ہے کہ جسے استغفار کے علاوہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ اور پانچواں اور آخری اثر آج کی حد تک وہ یہ کہ غموں کو دور کرتا ہے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی بھی، اور رسول خدا نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ من کثر ہمومہ فلیکثر من الاستغفار، یا ایک جگہ تعبیر موجود ہے کہ فعلیہ بالاستغفار، کہ جس کے غم و اندوہ زیادہ ہو جائیں کہ تو اس کے اوپر واجب ہے کہ کثرت سے استغفار پڑھے، یعنی اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ استغفار کرتا رہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جو ہمیں
نہ صرف یہ کہ پروردگار سے، خدا کی حجتوں سے، رسول خدا سے، امیر المومنین سے علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ، ان سب سے قریب کرتا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب آپ کا دل خالص ہوگا، تب آپ کا دل ان ہستیوں کی طرف مائل ہوگا کہ جو ہستیاں وجہ خلقت کائنات ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔